فرما لے۔ یاد رکھیے توبہ کی 4 شرائط ہیں۔ ہم نے اس کو بہت آسان کر دیا ہے، لفظ فرین یاد کر رکھیں، فرین کہیں، فرین، فرین، PRAN، P ٹو ریپینٹ فرام دا سنز آف دا پاسٹ، یہ فقہ ہے توبہ کی۔ ماضی کے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے P کو یاد کر لیں، پاسٹ، پاسٹ، اور ریموس، شرمندگی پیدا کرنا، ندامت۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نکالا گیا ہے، ٹرمنالوجی اس کی اصطلاحات انگلش میں ہے تاکہ آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے۔ P، کوئی بھی گناہ ہو جائے، آپ نے جھوٹ بولا، فوراً احساس پیدا ہوا کہ میں نے گناہ کیا ہے، تو ماضی کے گناہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ مستقبل کے ممکنہ گناہ سے توبہ کرنا یہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ ماضی میں جو گناہ ہو چکا اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے، اس سے توبہ کرنا یہ حقیقی توبہ ہے۔ تو پہلی توبہ کی شرط کیا ہے؟ P ٹو ریپینٹ فرام دا سنز آف دا پاسٹ، ماضی کے گناہ سے توبہ کرنا۔ دوسری شرط ریموس، شرمندگی پیدا کرنا، ندامت پیدا کرنا ہے۔ اللہ اگر میرے اس گناہ کا علم میرے ماں باپ کو ہو گیا تو ان کو منہ نہیں دکھا سکتا، بروز قیامت تجھے کیسے منہ دکھاؤں گا؟ چند لمحوں کے لیے ندامت پیدا کرنا، 10 سیکنڈ میں یہ ندامت کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اے اللہ میں نادم، شرمندہ، ریموس اور ریموس۔ اے فرین، اے اللہ سیک، فار دا سیک آف اللہ، ہم گناہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اگر کوئی ہمیں ایکسپوز کرے گا، کسی کو ہمارے گناہ کا علم ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں اللہ اس مرتبہ پردہ ڈال دے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ توبہ دنیا کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے وہ توبہ ہے جب انسان آخرت کی گرفت، آخرت کی باز پرس اور اللہ کی عذاب کو یاد کر کے توبہ کرے، تو کہا جائے ہے اللہ میں فقط تیرے لیے توبہ کرتا ہوں، تیری رضا کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ فار دا سیک آف اللہ۔ آپ کوئی کرائم کرتے ہیں، کوئی جرم کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو اریسٹ کیا جائے گا، آپ کو قید خانے میں رکھا جائے گا، پابند سلاسل کیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا، تو آپ قید سے بچنے کے لیے، کرمنل آفینس سے بچنے کے لیے یا دنیا کی توہین سے بچنے کے لیے کہتے ہیں ہے اللہ اس مرتبہ بچا لے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ توبہ بھی دنیا کے لیے ہے۔ آپ نے کسی کو مارا، اس کے دوست رشتہ دار آئے، وہ آپ سے بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ اس مرتبہ بچا لے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ توبہ دنیا کے لیے ہے، اس مار سے بچنے کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی ایک باحیا شخص کی علامت ہے، ایک ماڈسٹ شخص کی علامت ہے، اور یہ ایک مومن کی علامت ہے کہ وہ دنیا سے بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، شرم حیا محسوس کرتا ہے، لیکن یہ وہ توبہ نہیں ہے جو انسان کو ماضی کے گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ ماضی کے تمام گناہوں سے پاک کرنے والی توبہ کیا ہے؟ جو فقط اللہ کے لیے کی جائے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ پاسٹ۔ دوسری ریموس، شرمندگی۔ تیسری ہے اللہ دنیا کے لیے نہیں، فقط تیرے لیے توبہ کر رہا ہوں۔ اور آخری این، فرین، نیور اگین، ہے اللہ پختہ ارادہ کرتا ہوں تیرے کرم سے آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ شیطان وسوسہ ڈالے گا، اگر کر لیا تو کہنا اس وقت میں نے اپنے آپ کو پرسویڈ کر لیا ہے، راضی کر لیا کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ ہے شیطان میں کوئی نبی نہیں ہوں، میں عام انسان ہوں، انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہیں، مجھ سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر تو مجھے یہ کہہ رہا ہے آئندہ کر لیا تو کم از کم اس وقت میں نے اپنے آپ کو راضی کر لیا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اگر اب راضی کر لیا ہے تو توبہ کی 4 شرائط پوری ہو گئی، اللہ مجھے ماضی کے تمام گناہوں سے پاک کر دے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اور یہ وہ توبہ ہے جس کے متعلق حضور ارشاد فرماتے ہیں جب انسان بار بار ایسی توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اب یہ بندہ جو چاہے کرے، جو چاہے کرے، he may do whatever he wants to do۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عمدۃ القاری میں امام عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو توبہ کی شرائط کے مطابق پختہ ارادے سے عزم مصمم کرتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ میں گناہ نہیں کروں گا، توبہ کی ان 4 شرائط سے توبہ کرتا ہے، ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتا ہے، پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وقت توبہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو تو اللہ اس بندے کی بار بار کی گئی توبہ سے ایسا خوش ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اب تو جو چاہے کرے، جو چاہے کرے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور اللہ اسے ایک تحفہ دیتا ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تیری بار بار کی گئی اس توبہ نے مجھے اتنا خوش کر دیا کہ ہے میرے بندے اب میں تجھے یہ تحفہ دیتا ہوں۔ تحفہ کیا ہے؟ کہ اب میری رحمت تیرے اور تیرے گناہ کے مابین دیوار بن جائے گی۔ اب جو کرنا چاہتا ہے کر لے، اب تو گناہ کرے گا بھی تو میری رحمت تجھے گناہ کرنے نہیں دے گی۔ یہ وہ رب ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو گناہ کرنا چاہے گا بھی
تو میری رحمت تجھے گناہ کرنے نہیں دے گی. آئیے اس پختہ جذبے کے ساتھ توبہ کریں. ہے اللہ ہم آج کی اس محفل میں ماضی کے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما لے. ہے اللہ ہم شرمسار ہیں, ہم نادم ہیں, یا رب العالمین ہماری شرمساری کو قبول فرما, ہماری ندامت کو قبول فرما, ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے. ہے اللہ دنیا کے لیے نہیں کر رہے, تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں, قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں, آخرت کی گرفت سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں, آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں, تیری باز پرس اور تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں. کریمہ بادشاہ پروردگارہ بندہ نوازا ہمارے لیے نہ صحیح, تو جانتا ہے اگر تو نے آج ہماری توبہ قبول کر لی تو یہاں کے توبہ قبول کرے گا, مدینے والا مدینۃ المنورہ میں خوش ہو جائے گا. ہمارے لیے نہ صحیح اپنے محبوب کی خوشی کی خاطر آج توبہ قبول فرما لے, آج توبہ قبول فرما لے, آج توبہ قبول فرما لے. یا اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں نیور اگین, نیور اگین, تیرے کرم سے آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے. میرے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما, ہماری توبہ کو قبول فرما, ہم سے راضی ہو جا. ہمیں مسلک حق کا عقیدہ اہل سنہ و جماعت پر استقامت کا پہاڑ بنا دے, ہمیں جادہ مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما. یا رب العالمین ہماری آنے والی نسلوں میں بھی کوئی گستاخ پیدا نہ ہو, کوئی آقا کا گستاخ پیدا نہ ہو, کوئی غوث کا گستاخ پیدا نہ ہو, کوئی خواجہ کا گستاخ پیدا نہ ہو, کوئی بابا کا گستاخ پیدا نہ ہو. میرے اللہ با ادب بنا, با ادب بنا.